اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی مسائل زندگی کو جاننا بطور مسلمان ہمارا پہلا فریضہ ہے۔ کم از کم ہمیں پاکی اور ناپاکی کے مسائل سے لازماً آگاہ ہونا چاہیے۔ یہی وہ فرق ہے جس سے انسان اور جانور میں امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی فرض روزے کی حالت میں رضامندی سے جماع کر لیں تو ان پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ اگر خاوند زبردستی دخول کر دے تو خاوند پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے اور بیوی پر صرف قضا ہوگی۔ اسی طرح اگر بیوی جماع کے لیے مجبور کر دے تو قضا اور کفارہ بیوی پر لازم ہوگا جبکہ خاوند پر صرف قضا ہوگی۔ رمضان المبارک میں صرف راتوں میں عورت سے ہم بستری کی اجازت دی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے کہ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو۔ تو یہ آیت مبارکہ بڑے واضح انداز میں ماہ سیام میں صرف رات کے اوقات میں ہی جماع کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ اگر کوئی حالت روزہ میں جماع کرتا ہے تو اس کے کفارہ اور قضا واجب ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفارہ کا جو طریقہ منقول ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرضگزار ہوا کہ وہ جل گیا ہے۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی کہ میں رمضان میں دن کے وقت اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں، چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا جس کو عرق کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ جل جانے والا کہاں ہے؟ عرض گزار ہوا کہ میں ہوں۔ فرمایا اسے خیرات کر دو۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک شخص مجلس میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں رمضان المبارک میں بحالت روزہ اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا تیرا کوئی غلام ہے جسے تو اس کے کفارے میں آزاد کر دے؟ وہ عرض کرنے لگا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کیا تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ پھر وہ بیٹھا رہا یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک ٹوکرا کھجور کا آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا سائل کہاں گیا؟ وہ کہنے لگا میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تھیلا لے جا کر خیرات کر دو، اور وہ کہنے لگا کہ خیرات تو اس پر کروں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہو۔ خدا کی قسم مدینے کی اس پوری بستی میں مجھ سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں۔ اس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرائے یہاں تک کہ دندار مبارک اندر تک نظر آنے لگے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسے لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا، یہی تیرا کفارہ ہے۔ یہ بخاری اور مسلم اور احمد بن حنبل کے المسند میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔
تو قضا کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد ایک روزہ رکھا جائے گا، جبکہ کفارہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص پر کفارہ واجب ہوئے اگر قدرت رکھتا ہے تو ایک غلام آزاد کرے۔ آج کل چونکہ غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے، لہٰذا کفارہ کی یہ صورت غیر مؤثر ہے۔ یا پھر کیا کرے کہ 60 دن کے مسلسل روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلائے۔